مفتی صاحب نے جو باتیں ہمارے درمیان رکھی ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان، وہ بہت ہی اہم، ناقابل فراموش اور قابل قبول ہے. ہم ان کے بےحد ممنون و مشکور ہیں. آج اکیڈمی ان کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنے منٹ انہوں نے تقریر کی اپنی، ہر منٹ بلکہ ایک نہیں کئی اہم باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اسے ضرور سرایت کی ہوگی، ان باتوں کو اپنے ذہن میں اتارا ہوگا، اور جتنے بہترین طریقے سے انہوں نے بیان کیا، وہ تو اس بات کے لیے مشہور ہیں. آج پھر انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ بالکل صرف باتیں نہیں کرتے ہیں، ذہن میں اترتے ہیں، اور وہ باتیں ہمیشہ ہمیں یاد رہتی ہیں. تو میں اکیڈمی کی جانب سے بہت تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ کرے وہ تندرست اور صحت مند رہیں ہمیشہ، جس طرح وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اور جی آج میں ان سے ذکر کر رہی تھی کہ آج سے 25 سال پہلے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی جونیئر رہی ہوں گی، اسے وقت میں تو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن جو ان کے تقریر کا کمال تھا کہ وہ 25 سال پہلے سنی ہوئے لیکچر بھی آج مجھے یاد ہے. اور آج میں ان سے ذکر کر رہی تھی، وہ میں نے پٹنہ میں سنا تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں. بے شک آج وہ باتیں آپ اپنے جگہ، آپ اپنے دلوں میں بے شک لے جا رہے ہیں، لیکن اسے دل تک نہیں رکھنا ہے، دماغ میں اتارنا ہے اور عمل پیدا کرنا ہونا ہے اس پہ. کیونکہ دو باتیں جو کل اکیڈمی کی طرف سے بتانا چاہوں گی، دو باتیں ہیں کہ جو اکیڈمی سے سوال کیا گیا تھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے اگر یہاں پہ کوچنگ ہو، اس کی مطلب کمپٹیشن کے لیے، تو میں بتا دوں کہ اکیڈمی بہت ساری کوچنگ کراتی ہے، کمپٹیٹیو کوچنگ یہاں ہوتے ہیں. تو بے شک جیسا کہ سر نے کہا کہ آپ ریٹین دیجیے، اکیڈمی ضرور اس پر بھی غور کرے گی. اور دوسری بات جو آئی تھی کہ اجتماعی طور پر اکیڈمی کی پہل کرے، تو سر نے بہت خوبصورت انداز میں کیا کہ ہر شخص ایک انجمن رکھتا ہے، اپنے اندر انجمن اس کی ہوتی ہے. اگر وہ اپنی انجمن کو پہچانے اور وہ اپنے قدم آگے بڑھائے، وہ اکیلا مبارک کابلی صاحب بے شک اکیلے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ہزاروں انجمنیں چلتی ہیں. تو وہ ایک شخص بھی اگر اپنے اندر وہ ہمت کرے، تو ہم سب اس کو لبیک کریں گے اور ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور یہ جو اہم بات انہوں نے کی ہے کہ پیڑ پہ پتھر رکھنے کا یا باندھنے کا وقت آ گیا ہے، تو بے شک آ گیا ہے. اس کو ہمیں سچ میں صرف سننے سے نہیں ہوگا، اس پر غور کرنا اور عمل کرنا ہوگا. وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں. جو سر نے کہا ہے کہ اسے استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو ہم آپ سب سے امید رکھتے ہیں کہ آپ سب ان باتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں گے. میں ایک بار پھر پہلے میں آپ سب کی تمام بہت شکر گزار ہوں، کہنے کی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بے شک آپ سب آئے تو ہی یہ جو پروگرام تھا وہ کامیاب رہا، اور اس کی سالاری ہمارے سر نے کی، مبارک صاحب بھی سر نے کی ہے. تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ سب. السلام علیکم، آداب. دا لوکل جرنلسٹ میں سر آپ کا خوش آمدید. آپ جو تعلیمی میں ہم لے کر چلے، جب سے ہم لوگ چھوٹے تھے آپ کو دیکھا، بنگال میں آپ کا بہت، پورے بنگال آپ کا احسان مند ہے کہ آپ کی تعلیمی بیدار سے بنگال میں بہت سارے ایسی تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں. محلہ تنظیم کے بارے میں آپ بارہا کہتے ہیں، مگر سر محلہ تنظیم کی تو سب سے بڑی بات ہے، مگر جو ریسورسیں ہیں کہ جس طرح آج نے آپ نے بتلایا ہے کہ لیپ ٹاپ یا موبائل فون، جس طرح کتابیں تقسیم کی جا رہی ہے کوچنگ، مگر اس کے لیے اگر گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ جو این جی او کو پرووائڈ کر سکے. این جی او تو بہت سارے بن چکے ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہے، مگر اس کا استعمال وہ لوگ ابھی تک، اب مسلم ادارے جو ہے خاص طور پہ وہ استعمال میں نہیں لا رہے ہیں. اس کے لیے کچھ میسج. دیکھیے، یہ محلہ تنظیموں کے ذریعے سے ہی میرا بھی ماننا ہے کہ یہ تبدیلی آ جائے گی، انقلاب بھی آ جائے گا. لیکن اس کے لیے پریشر تو لانا ہے گورنمنٹ پہ کہ یہ آرگنائز طریقے سے ان کو یہ ملا، ان کا حق ہے. جیسا راشن ملنا حق ہے، اسی طریقے سے یہ جو ٹیب اور اسمارٹ فون ہمارے بچوں کو ملنا کتابیں کاپیوں کے ساتھ. کتاب نے جو ہے شکل لیے ڈیجیٹل کتاب کی. ابھی جو ڈیجیٹل بک کا دوسرا نام ہے اسمارٹ فون. تو جس سے
राशन पानी हमारा हक है, वैसा ही किताब, डिजिटल किताब ये भी हमारा हक है। तो वो उसके लिए हमको पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। रिसोर्सेस की कमी जो है वो अगर मेहनत है तो वो नहीं होता है, क्योंकि अभी अब सबसे टॉप मोस्ट जो एग्ज़ाम है उसके बाद लीजिए यूपीएससी के एग्ज़ाम, उसके लिए भी इदारे हमारे पर काम कर रहे हैं। हमको खाली अपने मोहल्ले में एक बच्चे को आइडेंटिफाई करने का है, आइडेंटिफाई करके उसको शनाख्त करके ये बच्चा जो है वो IAS ऑफिसर बन सकता है, फिर उसको उस इदारे के हवाले करने का है, चाहे वो हमदर्द का स्टडी सर्कल हो, चाहे हमारे साउथ में हो, चाहे शाहीन वालों को के कॉलेज हो, वहाँ पर उनको हमको भेजने का, वो उनकी जिम्मेदारी उनको ये कर सकें। लेकिन बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए एक माहौल थोड़ा साजगार बनाने का, और जो सबसे बड़ी जो बीमारी और बुराई जो हमारे अड़चन जो है कि भाई ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पैसे के हिसाब से, खर्च के हिसाब से ये जहन साजी जो है करने वालिदैन की कि भी ये रुकावटें बहुत आर्जी हैं, तो उसके लिए पैसा कहीं और ये जो है वो कहीं पर भी रुकावट नहीं बनता है अगर उसमें काबिलियत है और वो मेहनत करना जानता है। सिर्फ काबिलियत से काम नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होगा, सुस्त होगा, बिल्कुल जो है वो लाताल्लुक होगा कि भाई कुछ नहीं करने का, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मेहनती है, उसके ज़िंदगी के लिए नित नए ख्वाब उसकी आंखों में जो हैं वो चमक रहे हैं, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो अभी है ना, इस पैंडेमिक में क्या हुआ है, लोगों के कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गए हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग काम जो है ना, वो हर एक को, आप हम में से हर एक को जो बस मन में पड़ता है। हम किसी NGO के चेयरमैन हैं या नहीं हैं, सेक्रेटरी हैं या नहीं हैं, लेकिन एक बच्चा कोई हमको दिखाई दे तो उसको हमको गाइड करना, वो हमारी हर एक की अलग अलग जिम्मेदारी है। तो नाजरीन, देखा आपने थे मुबारक कापरी साहब, जिन्होंने उर्दू एकेडमी में एक टीचर का वर्कशॉप था, जिनमें एक बात जो अहम बात लाई उन्होंने कि अब ऐसा दौर आ चुका है कि पेट में पत्थर बांधने का जो ये हदीस जो बहुत ही मशहूर है, तो अब तालीम के लिए पेट में पत्थर बांधिए, कम खाएं, मगर बच्चों के तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहे गार्जियन हजरात। हमारे साथ बने रहे। आफ्ताब अहमद, द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। जय हिंद। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।